السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 11ویں دن کی سرگرمی آپ کے سامنے ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ آپ طالب علم ہیں، اور طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم کو طلب کرنے والا۔ وہ ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں سے مجھ کو کوئی نئی بات معلوم ہو، اور وہ جستجو میں لگا رہتا ہے، اسی لیے اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو مکمل جوابات بتا دیے جائیں یا آپ کو لکھے ہوئے جوابات مل جائیں تو پھر طالب علم کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ کیسے ادا ہوگا، اور اس سے آپ کی صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ تھوڑی توجہ سے، دھیان سے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح آپ کو سرگرمی حل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح آپ اس کو حل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود سے سرگرمیاں حل کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک اقتباس آپ کو یہاں دیا ہوا ہے، آپ کی نظم ہے پھول کی فریاد، 8ویں جماعت کی نظم ہے، اس کا یہ اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، اور 6 اشعار دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو غور سے پڑھیں۔ پھول توڑنے والا جب پھول کو توڑتا ہے تو پھول جو ہے فریاد کرتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، اسی کو اس میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ جو الفاظ معنی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لغت سے اس کو تلاش کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس کے بعد اقتباس کو اچھی طرح سمجھیں، اور آگے ہم سرگرمی دیکھتے ہیں کہ اس سے متعلق کیا پوچھا گیا ہے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ کو برائے تفہیم کی جانچ، یعنی تفہیم کی جانچ ہے آپ کی، کتنا آپ سمجھے نظم کو۔ تو ذیل کے بیان سے متعلق نظم کا موضوع شعر لکھیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے مثال طور پر یہ جملہ دیا گیا ہے کہ اگر پھول ہنسی کے دردناک انجام سے واقف ہوتا تو کبھی نہ ہنستا، تو اس مفہوم کا شعر آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یہ نثری بیان ہے اس کا، آپ کو شعر تلاش کرنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ یہ پوری نظم اچھے سے پڑھیں گے، اور اگر آپ مثال کے طور پر اس کو سمجھ نہ بھی پائے تو بھی آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیے، پھول ہنسی کے دردناک انجام سے واقف ہوتا، یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھول کا لفظ کہاں آیا ہے اور انجام سے واقف ہونے کا لفظ کہاں پر آیا ہے، تو ہنسی کہاں آیا ہے۔ تو آپ اگر یہ پورا دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا کہ اس میں ہنسی کا لفظ کہاں استعمال ہوا، کون سے شعر میں استعمال ہوا۔ تو یہ اگر مفہوم والے اشعار آپ کو پوچھے جائیں تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، آپ اس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں۔ جیسے پھول ہنسی کے دردناک انجام سے واقف ہوتا، تو اب اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہنسی کے دردناک انجام کا ذکر کس شعر میں ہے، وہ شعر آپ یہاں لکھ دیجئے۔ بہت آسان ہے، بالکل سامنے موجود ہے آپ کے۔ ہے پھول کی پتیاں دھیرے دھیرے مٹی میں مل جائیں گی۔ اب اس میں پھول کی پتیاں لکھا ہوا ہے لفظ، تو آپ ڈھونڈیں کہ پھول کی پتیاں کہاں کا ذکر کہاں ہے، پتیوں کا ذکر کہاں ہے۔ تو ایک ہی شعر ایسا ہے جہاں پر آپ کو پتیوں کا ذکر ملے گا، آپ وہ شعر آسانی سے نقل کر سکیں گے۔ بہت آسان ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ جوابات لکھنا ہے۔ تو پہلا سوال پوچھا گیا، نظم پھول کی فریاد کے شاعر کا نام لکھیے۔ اس کو لکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ اپنی جو درسی کتاب ہے، 8ویں جماعت کی جو درسی کتاب ہے، اس میں پھول کی فریاد آپ نکالیں، اور پھول کی فریاد نکالنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے شاعر کون ہیں، اور اس کو یہاں لکھیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ آن لائن بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ای بال بھارتی بکس میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بکس مل جائیں گی، اردو کی کتابیں ملیں گی۔ آپ اس میں سے 8ویں کی اردو کتاب ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ پھول کی فریاد کے شاعر کا کیا نام ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال پوچھا گیا، نظم میں کس نے کس کی شکایت کی۔ بہت آسان ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نظم کو آپ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عنوان ہی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پھول کی فریاد، تو فریاد کس نے کی وہ آپ سمجھ گئے، اور کس سے کی، کس سے شکایت کی اس نے، تو ظاہر بات ہے پھول کو یہاں توڑا جا رہا ہے، توڑنے والا اس سے شکایت کی، تو توڑنے والا کون ہے، وہ انسان ہی ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے جواب لکھنا ہے۔ پھول کی پالنا، پرورش کرنے کے لیے پالنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے شعر میں یہ استعمال کیا گیا ہے، شاخ نے آغوش میں کس لطف سے پالا مجھے، یعنی پھول کو کس لطف سے پالا، تو کس نے پالا وہ وہاں جواب موجود ہے، آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا مشقرے میں نظم کا وہ شعر تحریر کریں جس میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نیز صنعت کا نام بھی بتائیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ متضاد الفاظ جس شعر میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس صنعت کا نام آپ جانتے ہیں۔
اسی سے متضاد ہی سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ جانتے ہیں، وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اور شعر کون سا لکھنا ہے آپ کو جس میں متضاد الفاظ آئے ہیں؟ تو اب پوری نظم پھر سے غور سے پڑھیے اور اب دیکھیے کہ کون سا وہ شعر ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں بتاؤں کہ رات اور صبح یہ دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے، آپ غور کریں کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے آپ لکھیں۔ اس کے بعد پھول سے وابستہ مزید کردار جن کا ذکر اس نظم میں آیا ہے تحریر کیجیے۔ پھول سے پھول سے تعلق رکھنے والے اور کون کون سے یہاں کن کن چیزوں کا ذکر ہے؟ تو آپ دیکھیں پھول کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ پھول کے ساتھ دو تین چیزوں کا یہاں ذکر ہے، وہ آپ لکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں پھول کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کو سرگرمی یہ حل کرنی ہے کہ 5 اشعار تلاش کرنا ہے جس میں لفظ پھول استعمال ہوا ہے۔ بہت آسان چیز ہے، آپ گوگل پہ ٹائپ کریں پھول پر شاعری، آپ کو بہت زیادہ اشعار مل جائیں گے۔ آپ اس میں سے صرف 5 اشعار منتخب کریں گے، اور یہ جو اردو میں آپ ٹائپ کریں پھول پر شاعری تو آپ کو کافی اشعار ملیں گے۔ اس کے بعد ایک آخری آپ کی سرگرمی ہے اپنے پسندیدہ پھول کے نام اور رنگ بتائیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جن پھولوں کو پسند کرتے ہیں ان کا آپ نام لکھیے اور ان کا رنگ کیا ہے وہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی یہ 11ویں دن کی سرگرمی مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔